الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ پچھلی قوموں کے حال سے سمجھایا جا رہا ہے. کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیاں. من قرن یعنی بستیوں میں سے. کتنی ہی بستیاں ہم ہلاک کر چکے ہیں، کتنی ہی تہذیبیں ہم مٹا چکے ہیں. اور علم یرو، رآ کا معنی دیکھنا ہوتا ہے، لیکن کیسے دیکھنا؟ ایک ہوتی ہے رؤیا بصریہ، آنکھوں سے دیکھنا، اور ایک ہوتا ہے رؤیا علمیہ، یعنی جاننے کے معنوں میں. کیونکہ جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں یا تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، گزشتہ اقوام کی تاریخ پڑھتے ہیں، تو آپ کا تخیل اس طرح کام نہیں کرتا گویا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ان کہانیوں کو پڑھتے ہوئے کیا آپ امیجنیشن سے کام نہیں لیتے؟ تو یہاں مراد جاننا بھی ہے اور آنکھوں سے دیکھنا بھی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اہل مکہ جو تھے تاجر لوگ تھے، ان کی جو گزر بسر تھی وہ تجارت پر تھی. تو تجارت کے لیے وہ مشرق و مغرب کا سفر کرتے تھے، یمن کے علاقے میں بھی جاتے، شام کے علاقے میں بھی، حتیٰ کہ چائنا تک ان کی تجارت پھیلی ہوئی تھی، اور وہاں سے بھی قافلے آتے، یعنی دور دراز علاقوں تک ہی جاتے تھے. اور پھر سفر کے دوران راستے میں کئی قسم کی بستیوں پر ان کا گزر ہوتا، اسی کی طرف انہیں متوجہ کیا جا رہا ہے. الم یرو، انہوں نے دیکھا نہیں، اور جو دیکھا نہ ہو وہ جانا نہیں. کم اہلکنا، کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، بستیوں میں سے. قرن کا لفظ جو ہے بستی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. 100 سال کے لیے، یا بعض روایت میں 40 سال کے لیے، ایک صدی جو ہوتی ہے اس کو بھی قرن کہتے ہیں. مکناہم، بسایا ہم نے ان کو. مکنہ کا روٹ کیا ہے؟ میم کاف نون، اسی سے لفظ مکان ہے. مکناہم یعنی ہم نے ان کو آباد کیا، جماؤ دیا، طاقت دی، سامان دیا، تعداد دی، طرح طرح کی نعمتیں دی. فی الارض، زمین میں، ما لم، جو نہیں، نمکن لکم، ہم نے بسایا تم کو. یعنی جس طرح کے ساز و سامان ہم نے تم کو بھی نہیں دیے، ایسے ایسے ساز و سامان ہم نے ان کو دیے تھے. اور کیا دیا تھا؟ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ، اور بھیجا ہم نے آسمان کو. اور آسمان سے مراد یہاں بارش ہے، کیونکہ آسمان سے آتی ہے اس لیے اس کو بھی آسمان کہہ دیا گیا. السماء کا لفظی معنی کیا ہے؟ بلند چیز. تو بیسیکلی تو اسے اسکائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آسمان سے اترتی ہوئی کوئی چیز جیسے بارش کو بھی سما کہہ سکتے. تو بھیجا ہم نے آسمان کو یعنی بارش کو، علیہم، ان پر، مدرارن، بہت برسنے والا، مسلسل برسنے والا. مدرار کا لفظ جو ہے دال رے سے ہے. درن خوبی کو بھی کہتے ہیں، دودھ کی کثرت کے لیے بیسیکلی استعمال ہوتا ہے، دودھ کی کثرت. اور جہاں دودھ کی کثرت ہو وہاں ہر طرح کی نعمتیں. دودھ بہت بڑی نعمتوں میں سے نا اللہ کی، تو جہاں دودھ ہے یا دودھ کی کثرت ہے وہاں سب چیزیں. اور یہ بھی شاید آپ کو معلوم ہو، دودھ اور بارش کا خاص تعلق ہے. کیسے؟ بارش برستی ہے تو سبزہ اگتا ہے، سبزہ اگتا ہے تو پھر گائے بھینس کھاتی ہے تو دودھ دیتی. اسی لیے جب گرمیوں کا موسم آتا ہے، یہاں تو مختلف طریقوں سے سپلائی آپ کو ہوتی رہتی ہے، اس لیے پتہ نہیں چلتا. وہ لوگ جو براہ راست گائے بھینس سے دودھ لیتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ گرمیوں کے موسم میں دودھ کی کمی ہو جاتی ہے، خصوصاً اس موسم میں جب بارش نہیں ہوتی. جسے فیڈنگ مدر کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ لیکوڈ کا انٹیک زیادہ ہو. تو پانی برسے، بارش ہو تو پھر جانوروں کے، انسانوں کے کھانے پینے کے سامان ہو، تو ہر طرح کی خوشحالی ہوتی. اور اگر بارشیں نہ ہوں، صرف موسم ہی متاثر نہیں ہوتا بلکہ بہت سی بیماریاں بھی پھیلتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ غذائی قلت بھی ہوتی ہے. فرمایا کہ پچھلی قوموں کو جب ہم نے دنیا میں نعمتیں اور خوشحالی دی تو اس میں سے خاص نعمت کیا تھی کہ ان پر خوب خوب بارشیں برسائیں. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور بنائی ہم نے نہریں، تجری من تحتہم، جو ان کے نیچے بہتی تھیں، یعنی زمین پر. بارشیں تو اوپر سے آتی تھی اور اس کے علاوہ زمین پہ پانی اکٹھا ہو کے نہروں کی شکل اختیار کر لیتا. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر بارشیں نہ برسیں تو نہریں بھی سوکھ جاتی ہیں، دریا بھی سوکھ جاتے ہیں. فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، یعنی ان پر پانی کی کمی کر دی، بارش کم کر دی، اور بالآخر قحط کا شکار ہوئے یا پھر دوسرے عذاب آئے ان پر. لیکن کیوں ہلاک کیا ہم نے ان کو؟ بِذُنُوبِهِمْ،
بے یہاں بوجہ کے معنوں میں سببیہ ہے، ان کے گناہوں کے سبب، ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَأَنشَأْنَا اور پیدا کیا ہم نے، انشأنا نون شین حمزہ نشأ، من بعدہم ان کے بعد، قرنًا آخرین دوسری قوموں کو. سورۃ القصص آیت 58 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے بستیاں، بطرت معیشتها جن کی معیشت یعنی دنیا کا ساز و سامان خوب پھلا پھولا تھا، خوب ترقی کی تھی انہوں نے. فَتِلْكَ مَسَاكِنْهُمْ دیکھو یہ ہیں ان کے گھر، لم تسکم من بعدہم الا قلیلا جن میں ان کے بعد کوئی زیادہ لوگ نہیں بسے، یعنی بے آباد بستیاں آج بھی یہ کہانی سنا رہی ہیں. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اور ہم ہی وارث ہونے والے تھے، یعنی اصل میں ان سب نعمتوں کو استعمال کرنے والے چلے گئے تو باقی وہ سب کچھ بچ گیا اور وہ ہمارے ہی اختیار میں ہے. سورۃ القصص آیت 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا، وہ ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا. حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا یہاں تک کہ ان کے اندر ایک رسول بھیج دے. فی امہا یعنی اس کی جو کیپٹل سٹی ہے یا ان بستیوں میں سے جو بڑی بستی تھی، ماں کو کہتے ہیں نا، تو جس مرکزی بستی میں. رسولاً ایک رسول یتلو علیہم آیاتنا جو ان پر ہماری آیات پڑھ کے سنائے. وما کننا مہلک القریٰ الا واہلها ظالمون اور نہیں ہم ہلاک کرنے والے تھے بستیوں کو مگر اس لیے کہ اس کے رہنے والے ظالم ہو گئے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں مختلف طرح کی قومیں آئیں، تہذیبیں آئیں، لیکن ایک کے بعد ایک مٹتی چلی گئی. ان کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے، ان کو طرح طرح کی وارننگز ملتی رہیں، لیکن جب لوگ اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آئے تو پھر بالآخر مٹا دیے گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسی آیت پہ میں نے پڑھ کے ایک بہت ہی فیمس ہسٹورین ہے، بہت عام ان کی تھیوری سکھائی جاتی ہے ہسٹری کلاسز میں، آرنلڈ جوزف ٹوائنبی. His life was from 1889 to 1975. تو انہوں نے 1934 میں یہ تھیوری پریزنٹ کی تھی جو ہم آج قرآن میں پڑھ رہے ہیں، The Rise and Fall of Civilizations. Toynbee achieved his greatest fame for his monumental work, A Study of History. He presented history as the rise and fall of civilizations. ان کی اسی تھیوری کو more recently ہارورڈ فزکس ڈپارٹمنٹ کے ایک پروفیسر نے اور آگے پروگریس کیے اور کوشش کیے ٹو ڈیولپ اے میتھمیٹیکل تھیوری آف سویلائزیشنز. انہوں نے ان کی یہی تھیوری ایک ویژول فارمیٹ میں لی ہے اور اس میں ریزلٹ سے یہ پتہ چلتا ہے دیٹ اٹس دا سیم پیٹرن دیٹ ریپیٹس اٹ سیلف. مطلب انہوں نے بہت ہی ڈائیورس سویلائزیشنز کو اسٹڈی کیا ہے، آل دا وے فرام ایجپٹ، نائل ریور سویلائزیشن ٹو زمبابوے، اور ایک ہی پیٹرن اپنے آپ کو ریپیٹ کرتا ہے which proves that it cannot be a coincidence. اور ہسٹری میں کافی تھیوریز آئی ہیں. اکنامکل تھیوری، لوگ کہتے ہیں کہ اکنامکس کی وجہ سے فال ہوئی ہے سویلائزیشن کی، کوئی کہتا ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے، but the point remains that whatever it may be the pattern remains the same. تو ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ جیسے آج اکنامکلی ایک کنٹری بہت ہی کامیاب ہے لیکن ان کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. History proves that it's a cycle and it repeats itself. And he called it, in fact, the rhythms of history. اور ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو پیٹرن آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ لوگوں فزکس سے فیملیئر ہیں تو یہ وہی پیٹرن ہے جو فزکس میں بہت ریپیٹ ہوتا ہے کسی بھی آسیلیٹنگ چیز کے لیے. اگر کوئی پینڈولم ہو فار ایگزامپل اور آپ پش کریں اسے اور وہ گریجولی ایک اسٹینڈ اسٹل پہ آتا ہے، تو اس کا اگر آپ گراف بنائیں گے تو اٹ ول بی ایگزیکٹلی دا سیم پیٹرن ایز دس. تو اٹ جسٹ پرووز دیٹ دا ریدم صرف فزیکل چیزوں میں پریزنٹ نہیں ہے بلکہ ٹائم اور اسپیس میں بھی آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں ہسٹوریکلی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک قوم اٹھتی ہے، اوپر جاتی ہے، ترقی کرتی ہے، پھر وہاں سے کسی مشکل کا شکار ہوتی ہے، تھوڑا ڈاؤن فال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک وارننگ دیتے ہیں، پھر وہ دوبارہ کچھ سنبھلنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انہی خرابیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ بالکل مٹانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بار بار کی وارننگز دی اور پھر بالآخر ملیا میٹ کر دیا. اور پھر اگر اکنامک ریزنز بھی ہوں تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ اکنامک ریزن بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے بارشیں روک دی ان سے. ہم بظاہر ان کو کہتے ہیں کہ یہ نیچرل
ڈیزاسٹرز ہیں یا آسمانی آفات ہیں یا یہ قدرتی آفات ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کا عذاب ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں ہم بولنا بھی نہیں چاہتے اور سوچنا بھی نہیں چاہتے اور اس طرف ہماری توجہ بھی نہیں جاتی. تو سبق اس میں یہ ہے کہ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، انہوں نے دیکھا نہیں، انہوں نے پڑھا نہیں، یہ جانتے نہیں. یرو کا اسی لیے پہلے میں نے آپ کو معنی بتایا کہ رؤیا صرف نظر کا رؤیا نہیں ہوتا کہ آنکھ سے آپ دیکھیں کوئی چیز تو تبھی، بلکہ ہسٹری ہمیں جو کچھ بتاتی ہے، مختلف روایات سے جو کچھ ہم تک پہنچا ہے، اس کو اگر اسٹڈی کیا جائے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ بہت سی تہذیبیں زمین پر پیدا ہوئیں اور پھر بالآخر مٹ گئیں. اور پھر اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو کیا چیز سمجھتے ہو؟ تم سے پہلے ایسی ایسی قومیں ہم نے اٹھائیں، ایسا ایسا سامان ان کو دیا، ایسی ایسی ترقی کی انہوں نے کہ تمہیں وہ سب کچھ ملا ہی نہیں، تم تو ان کے پائے پہ بھی نہیں ہو. اور ان پہ ہم نے خوب بارشیں برسائیں اور خوب ان کی کھیتیاں لہلہائیں، ان کے پاس بہت سے دنیاوی ساز و سامان تھے، نہریں بہتی تھی، لیکن ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. نتیجہ کیا ہے جو بہت سے عقل والے مس کر جاتے ہیں؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. بظاہر اکنامیکل ریزنز جو نظر آتی ہیں وہ بھی ظاہراً ہیں، وہ ظاہری عقل کو نظر آتی ہیں، لیکن عقل رشد کو اصل سبب نظر آتا ہے. کہتے ہیں کہ ٹرانبی نے یہ بھی کہا تھا کہ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، کہ جتنا زیادہ عروج ہو جاتا ہے پھر اسی رفتار سے کرپشن آتی ہے اور لوگ پھولنے لگتے ہیں، اکڑنے لگتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں کی کمائی اور ہماری محنت ہے اور ہماری قوت ہے، اور وہ اصل دینے والے کو بھول جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے اندر فخر اور تکبر پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے جیسے انسانوں کو بھی انسان نہیں سمجھتے اور بالآخر پھر اوندے منہ گرتے ہیں. فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. ایک بستی ہلاک ہوئی، پھر اللہ نے ایک اور نئی پیدا کر دی، پھر وہ ہلاک ہوئی، پھر ایک اور پیدا کر دی، اور ابتدائے انسانیت سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن انسان عقل سے کام نہیں لیتے اور اس سے کوئی عبرت نہیں پکڑتے اور کوئی سبق نہیں سیکھتے. مثلا آپ دیکھیے کہ یہ انڈس ویلی کی جو سویلائزیشن ہے، وادی سندھ کی تہذیب، اس کے بارے میں بھی جو اب تک کی انفارمیشن اکٹھی ہوئی اس میں سے کچھ ایک باتیں کہ یہ تہذیب تقریباً 4,500 سال پہلے شروع ہوئی. دریائے سندھ اپنے ساتھ زرخیز مٹی بہا کے لاتا جو کناروں پہ پھیل جاتی، لہٰذا وہاں کاشتکاری بہت آسان ہو گئی. یہاں کے دو بڑے شہر موئنجو دڑو اور ہڑپا آباد ہوئے جو بظاہر میلوں دور تھے، مگر دونوں کا سینٹرل کنٹرول ایک ہی حکمران کے ہاتھ تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے جو حکمران تھے وہ مذہبی رہنما ہوتے تھے. ترقی کے لحاظ سے یہ تہذیب اپنے وقت کی دوسری تہذیبوں سے بہت آگے تھی. دونوں شہر جدید طرز پہ بنے ہوئے تھے، باقاعدہ سڑکیں، یعنی جو انہوں نے ان کے آثار کھودے ہیں اور نیچے جا کے دیکھا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ سڑکیں تھیں. پانی کی ترسیل یعنی واٹر سپلائی کا ارینجمنٹ تھا، پانی کے نکاسی کا بہترین انتظام تھا. دونوں شہروں میں کئی ہزار مکانات تھے جو سرخ مٹی کی پکی ہوئی اینٹوں سے بنے ہوئے تھے. 4,500 سال پہلے یعنی پکے مکانات. غربا اور امراء کے مکانات میں واضح فرق تھا. غریبوں کے گھر 1-2 کمروں پہ مشتمل ہوتے، بڑے گھروں کے اندر باقاعدہ باتھ روم، ٹوائلٹ اور باورچی خانے تھے، یعنی گھروں کے اندر ہی یہ سب کچھ تھا. پانی کی نکاسی کا انتظام اتنا اچھا تھا کہ جو اس دور کی قومیں بھی سوچ نہیں سکتی. باقاعدہ پائپس ملے ہیں جو زمین کے اندر ڈالے گئے، جو سڑکوں کے نیچے سے گزرتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ آج انسان نے سوچا اور آج بنایا اور آج کا انسان بہت ترقی یافتہ ہے، جبکہ کھدائی کے دوران یہ 4,500 سال پہلے کی تہذیب میں بھی نظر آ رہا ہے. لوگوں کا ذریعہ معاش اناج اور روئی کی تجارت تھا. زمین کی زرخیزی کی وجہ سے خوب غلہ اور روئی پیدا ہوتی، کاٹن بہت ہوتی. ان چیزوں کو بڑے بڑے سٹورز کے اندر جمع کیا جاتا. ترسیل کے لیے لکڑی سے 2 پہیوں والی گاڑی بنائی گئی، یعنی پہیا ایجاد جب ہوا. روئی سے بہت عمدہ کپڑا تیار ہوتا. نیل کے کنارے بسنے والے شہروں کے ساتھ کپڑے کی تجارت کی جاتی، ریور نائل کی جو سویلائزیشن تھی. کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا کاٹن یہی تیار ہوا. لکڑی سے فرنیچر بھی تیار کیے جاتے، اور اس کے علاوہ پتھروں کو گھڑ کے چیزیں بنانے کے اوزار، ٹولز وغیرہ بھی تھے. میٹل ایج جو ہے یہاں دیر سے شروع ہوئی. جو قوم یہاں آباد تھی اسے دراوڑ قوم کہا جاتا. ان کی اپنی زبان تھی جسے باقاعدہ لکھا جاتا، لیکن ابھی وہ لکھے ہوئے چیزیں ملتی تو ہیں مگر آج تک کوئی ان کو سمجھ نہیں سکا کس طرح مٹ گئے. اور ان شہروں کی تباہی کے بارے میں بہت سی تھیریز پیش کی جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ
وبائی مرض پھیلی تھی، کیونکہ جب کھدائی کی گئی تو ایک ایک کمرے سے کئی کئی مرے ہوئے انسان نکلے، ان انسانی ڈھانچے جو تھے وہ برآمد ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دریا سے بہت زیادہ پانی شہروں کی طرف ڈائیورٹ کر گیا اور سیلاب کی کیفیت ہوئی اور لوگ وہیں اندر کے اندر مر گئے۔ پھر اسی طرح بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ بیرونی حملہ آوروں نے ختم کیا، اور تقریباً 1500 سال یہ تہذیب برقرار رہی، اور اس کے بعد یہ 1000 BC میں ختم ہو گئی۔ اور اس کے آثار mid 20th سینچری میں ایک انگریز سر موٹیمیٹ ویلر نے، آرکیالوجسٹ تھا جس نے یہ دریافت کیے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی اور تفصیلات ہیں اس تہذیب کے بارے میں۔ لیکن سبق اس میں سیکھنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی قوم اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، ظلم اور تشدد کے ساتھ زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتی۔